السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نمبر 72 میں سورۃ المزمل کا یہاں سے یہاں تک یہ سبق پڑھنا تھا، لیکن ابھی آپ اس سبق کو اچھی طرح یاد کیجئے گا، اور اتنی اچھی طرح اس سبق کو یاد کیجئے گا کہ اس سبق میں کوئی غلطی نہ رہے، اور اس سبق کو کلاس نمبر 73 میں پڑھیں گے۔ اور اب آپ مد لازم اور مد لین لازم کے بارے میں سنیے گا۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے مد لازم، یہاں پر لکھا ہے حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے حروف مدہ، اور حروف مدہ کے بارے میں یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ یہاں پر لکھا ہے سکون اصلی، یہاں پر یہ جو لکھا ہے سکون اصلی، اس میں سے یہ جو لفظ ہے سکون، سکون کسے کہتے ہیں پہلے یہ معلوم کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے اس علامت کو جزم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر با اور با کے اوپر یہ والی جو علامت ہے اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے جزم کا دوسرا نام سکون ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ جو علامت ہے یعنی جزم، اس جزم کا دوسرا نام سکون ہے، مطلب یہ کہ جزم کو سکون بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو لکھا ہے سکون، یقیناً آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، یہاں پر با کے اوپر یہ جو علامت ہے یہ جزم بھی ہے اور اسی کو سکون بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے اصلی یعنی سکون اصلی، تو سکون اصلی کسے کہتے ہیں اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے اگر آپ اسے پڑھیں تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا عن۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں نون اور نون کے اوپر جزم ہے، اگر آپ اس لفظ کو پڑھیں چاہے وقف میں پڑھیں یا بغیر وقف کے پڑھیں، نون کے اوپر جو جزم ہے اس جزم کو دونوں حالتوں میں پڑھیں گے تو نون کے اوپر جو جزم ہے یہ تبدیل نہیں ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے جزم کا دوسرا نام سکون ہے اور اسی کو سکون اصلی کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے اس لفظ کو بھی اگر آپ وقف کر کے پڑھیں یا بغیر وقف کے پڑھیں، دونوں صورتوں میں میم کے اوپر جو جزم ہے اسے پڑھیں گے، اسے تبدیل نہیں کریں گے، اور میم کے اوپر جو جزم ہے اس کا دوسرا نام سکون ہے اور اسی کو سکون اصلی کہتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے سکون اصلی، تو یقیناً سکون اصلی کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ با کے اوپر یہ جو جزم ہے یہ سکون اصلی ہے۔ یہاں پر دیکھیں با کے اوپر تشدید ہے، اب اس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہے فا، فا کے اوپر تشدید موجود ہے لہٰذا یہ فا مشدد ہے۔ یہاں پر لکھا ہے مشدد حرف 2 حرف ہوتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر یہ جو فا ہے فا کے اوپر تشدید ہے، جب فا کے اوپر تشدید ہے تو یہ فا مشدد ہوا، جب یہ فا مشدد ہوا تو یہ فا ایک نہیں بلکہ یہ فا 2 مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ فا ساکن، دوسری مرتبہ فا متحرک ہے۔ یہاں پر یہ جو پہلا فا ہے یہ فا ساکن ہے اور اس فا کے اوپر یہ جو جزم ہے یہ سکون اصلی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا جس حرف پر تشدید ہو وہ حرف، کیونکہ 2 حرف ہوتے ہیں سکون اصلی والا اور دوسرا حرف متحرک ہوگا۔ یہاں پر جو لکھا ہے سکون اصلی، یقیناً آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو چکا کہ یہاں پر با کے اوپر یہ جو جزم ہے یہ سکون اصلی ہے۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حروف مدہ میں سے کسی حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو وہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر الف اور الف سے پہلے زبر ہے، جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا، الف مدہ کے بعد فا کے اوپر تشدید ہے، جب الف مدہ کے بعد فا کے اوپر تشدید موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے لہٰذا یہاں پر مد لازم ہوگا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ مد لازم کو پڑھیں گے کس طرح، تو اس سوال کا جواب یہاں پر لکھا ہے
مد لازم کو 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہاں سے پڑھیں گے مد لین لازم کے بارے میں۔ یہاں پر لکھا ہے حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ لکھا ہے عین، اس لفظ میں یہاں پر یا کے اوپر جزم ہے، یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے۔ جب یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے۔ یا لین کے بعد نون کے اوپر جزم ہے، اور یہ جو جزم ہے یہ سکون اصلی ہے، تو یا لین کے بعد جب سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لین لازم کا قاعدہ ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیں یہ لکھا ہے عین، اور اس میں یہ یا کے اوپر جزم، یہ یا ساکن سے پہلے زبر، یہ یا لین ہوا۔ یا لین کے بعد نون کے اوپر سکون اصلی ہے، لہٰذا یہاں پر بھی مد لین لازم کا قاعدہ ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے مد لین لازم کو 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کا مطلب تو بالکل آسان سا ہے کہ مد لین لازم کو 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن پاک میں ایسے الفاظ کے جن میں مد لین لازم کے قاعدے کے مطابق پڑھنا ہو تو وہ الفاظ بہت زیادہ ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ قرآن پاک کے ایسے الفاظ کے جن میں مد لین لازم کا قاعدہ ہوگا ان کی تعداد اگر آپ گنتی کرنا شروع کریں تو وہ بہت کم ہیں۔ لیکن آپ پھر بھی اس قاعدے کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا تاکہ آپ کی معلومات میں ہو کہ مد لین لازم کو کس طرح پڑھنا ہوتا ہے۔ اور حروف مقطعات میں سے یہ 2 مثالیں ہیں، ان میں مد لین لازم کا قاعدہ تھا، اس لیے یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ تو یہاں پر یہ جو عین ہے، اس عین میں مد لین لازم کا قاعدہ ہوگا، اور اسے پڑھیں گے عین سی